السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا مجمع جواب دے دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ثم بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يقبل توبة العبد ما لم يغرغر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ کی بہت بڑی نعمت عظمیٰ، نعمت کبریٰ، اللہ نے جمعہ کا دن ہم کو دیا اور بہت جلد آپ لوگ مسجد میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ مجھے دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے جو بہت پیاری باتیں ہیں، بہت 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 پیاری باتیں ہیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ جلدی جلدی 4 نیتیں کر لیں۔ کتنی نیتیں کر لیں؟ جلدی جلدی 4 نیتیں کر لیں، جس میں پہلی نیت کر لے ہم سنیں گے۔ بولو ساتھ میں، بولو ہم سنیں گے۔ نمبر 2، آج جو سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1 تو سنیں گے، نمبر 2 جو سنیں گے اس پر عمل کریں، اور نمبر 3 اللہ سے معافی مانگیں گے۔ آج جمعہ سے پہلے، خطبے کے درمیان، خطبے کے بعد اور نماز کے بعد اللہ سے معافی مانگے۔ اور نمبر 4، میرا آپ کا یقین ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے اور حساب کتاب دینا ہے۔ تو 4 نیتیں کر لیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نیک بندے وہ ہے جو 4 نیتیں کر لے۔ نمبر 1، سمعنا، ہم سنیں گے، بولو انشاءاللہ، وَأَطَعْنَا، ہم عمل کریں گے، غفرانک ربنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور اے اللہ ایک نہ ایک دن تیری طرف آنا ہے۔ تو پورا مجمع ساتھ میں بولے 4 نیتیں پکی انشاءاللہ۔ اب جو سننا ہے وہ سننا شروع کرے۔ سب سے پہلی بات میرے دوستو، کرنے دھرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ ساتھ میں بولو، کرنے دھرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہی کی ذات۔ آج تک جو ہوا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ جو ہو رہا ہے کرنے والا کون؟ اللہ۔ بعد میں جو ہوگا، کل کیا ہوگا ہم کو نہیں معلوم، لیکن کرنے والا کون؟ اللہ۔ آپ سب نے حضرت عمر کا نام سنا؟ ارے بولو نا، سنا نا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے زبردست صحابی، اللہ کی قسم یہ ہمارے نبی کے مرید بھی تھے اور نبی کے مراد بھی تھے۔ بولو نبی کے مرید بھی تھے، اس لیے کہ غلام مصطفیٰ تھے، اور ہمارے نبی نے ان کا ایمان اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ ان کو ایمان دے دے۔ اللہ نے ایمان دے دیا۔ حضرت عمر، میرے دوستو ہم سب کو معلوم ہے ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی کے بعد بولو نا کوئی نبی آنے والا، ہاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہہ دیا کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ہمارے نبی نے بھی فرمایا لا نبی بعدی، ہمارے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہاں، اللہ اگر کسی کو نبی بناتے تو اللہ عمر کو نبی بناتے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو کون ہوتے؟
عمر ہوتے. ویسے ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ بات پکی ہے، لیکن مجھے بتانا ہے کہ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. آپ سب کو معلوم ہے حضرت عمر کے ایمان لانے کا واقعہ بہت مشہور ہے. ارے بولو نا، بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے کہ وہ اپنی بہن کے گھر پر گئے تھے. بہن کا نام فاطمہ. بولو، بہن کا نام فاطمہ. اور فاطمہ جو ہے وہ ایمان قبول کر لی تھی، اور ان کے شوہر انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا تھا. انہوں نے جا کر بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی مارا. پھر اچانک ان کے دل میں خیال آیا، کیا پڑھ رہے تھے؟ جب پڑھ کر سنایا تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا. کیا پڑھ کر سنایا بہن نے اور بہنوئی نے؟ بہن کا نام فاطمہ اور بہنوئی کا نام حضرت سعید. انہوں نے کیا پڑھ کر سنایا؟ پڑھو. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. ان آیاتوں کو سن کر یہ ایمان لے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن یہ تو بہت بعد کا واقعہ ہے. اصل میں یہ نکلے تھے تلوار لے کر نعوذ باللہ ہمارے نبی کو قتل کرنے. بولو، نکلے تھے تلوار لے کر ہمارے نبی کو قتل کرنے، کیونکہ ابو جہل نے انعام کیا تھا، انعام کا اعلان تھا، جو محمد کو قتل کرے نعوذ باللہ 100 اونٹ. کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ اور 40,000 درہم. 100 اونٹ، اور وہ زمانے میں بڑے بڑے درہم ہوتے تھے، چاندی کے سکے. 40,000. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ننگی تلوار لے کر نکلے تھے کہ اقتل محمدہ، کہ میں محمد کو قتل کروں گا. اور ہمارے سامنے جو واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ اپنی بہن کے گھر گئے، بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کو سامنے رکھا، انہوں نے ایمان قبول کر لیا. لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا، حضرت عمر جب ننگی تلوار لے کر نکلے تھے نا، تو کچھ لوگ ایک جانور کو ذبح کر رہے تھے. کچھ لوگ ایک جانور کو ذبح کر رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، غصے میں تھے، ننگی تلوار لے کر چلے تھے. وہ جانور جس کو ذبح کر رہے تھے، وہ جانور نے کہا، اے عمر، اے عمر، اے عمر، اے عمر، لوگ میرے کو ذبح کر رہے ہیں، اس کے بعد کھائیں گے پیئیں گے. انتم لا تعلمون، تم کو نہیں معلوم ہے، ان رجل جاء، ایک شخص آئے ہیں جو نبی ہے، اور ان کا اعلان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو حضرت عمر کا وہیں پر معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا تھا کہ ایک مرتا ہوا جانور بھی نبی کو نبی مانتا ہے، اور عمر تو نبی کو نبی ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہوا، مجھے اس وقت کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، مانگے تو کس سے مانگنے کا؟ ساتھ میں بولو نا، کس سے مانگنے کا؟ اللہ. کرنے دھرنے والا کون؟ حضرت عمر جب امیر المومنین بنے، مجھے اصل یہ واقعہ سنانا ہے جس کے لیے میں یہ بیک گراؤنڈ پر گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے تو ان کے زمانے میں قحط کا مطلب اناج بالکل نہیں ہوتا ہے. کچھ زمانے کے بعد ایسے حالات آتے ہیں جیسے آج کل کے حالات، پیٹرول مہنگا ہونا، ڈیزل مہنگا ہونا، گیس کا مہنگا ہونا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا ہی معاملہ کہ بارش بالکل بند ہو گئی، سخت چلچلاتی گرمی. یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر امیر المومنین تھے، اور مدینے میں اتنا بڑا قحط کہ جانور مرنے لگے، بچے بلبلانے لگے، عورتیں تڑپنے لگی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہاں تو بالکل اناج نہیں ہے، بالکل بارش نہیں ہے، آخری درجے کی گرمی ہے، معلوم نہیں کتنے سینٹی میٹر کی گرمی ہوگی، لیکن بہت گرمی ہے. تو حضرت عمر کو پتا چلا کہ مصر میں، یعنی مدینے سے دور، کون سی جگہ؟ مصر، جس کو ہم ایجپٹ کہتے ہیں، مصر، وہاں پر بہت اناج ہے، اور وہاں کے ذمہ دار ہے حضرت عمرو بن عاص. ذمہ دار کون ہے؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً گھوڑے دوڑائے، کیونکہ وہ تو امیر المومنین تھے، گھوڑے دوڑائے، کہا مصر جاؤ اور حضرت عمرو بن عاص کو کہو کہ آپ کے یہاں پیداوار بہت ہے، بہت اناج ہے، مدینہ بھیجو. مدینے میں مالدار بھی پریشان ہے، مسکین بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے، یتیم بھی پریشان ہے، بیوہ بھی پریشان ہے، لاچار مجبور بھی پریشان ہے. اب حضرت عمر امیر المومنین کا لیٹر اور سارے گھوڑے وہاں پر پہنچے
تو حضرت عمرو بن عاص نے جواب میں کہا جتنا اناج چاہے بھیجوں گا، اتنا بھیجوں گا، میرا پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا تو آخری اونٹ مصر میں کھڑا نظر آئے گا، اتنا اناج۔ اور حضرت عمرو بن عاص نے فوراً تیاری شروع کی اور اناج بھیجا بھیجا بھیجا، اور مدینے میں اناج آیا، لائن کی لائنیں لگ گئی، امیروں کی بھی صفے، غریبوں کی بھی صفے، سب ایک ہی صف میں کھڑے گئے اور سب کو ان کے گھر کے اعتبار سے اناج دیا جا رہا۔ اتنے میں حضرت عمر کے پاس ایک صحابی آئے جن کا نام ہے حضرت بلال، وہ مشہور والے بلال نہیں، حضرت بلال بن حارث، بولو حضرت بلال بن آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اناج تقسیم ہو رہا تھا، آپ ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے، حضرت بلال آئے، او عمر، عمر امیر المومنین، تو حضرت عمر بہت تھکے ہوئے تھے کیونکہ کافی وقت سے یہ کام کاج چل رہا تھا، اتنا اناج بٹے جا رہا تھا۔ تو حضرت بلال نے کہا، حضرت بلال کو کہا کیا ہوا، کیوں مجھے ڈسٹرب کر رہے ہو؟ کہا میں بھی تھوڑی دیر پہلے سویا تھا۔ حضرت بلال نے کیا فرمایا، تھوڑی دیر پہلے میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میرے نبی نے فرمایا عمر کو جا کے میرا سلام کہو اور کہو وعدہ کیوں بھول گئے، عمر وعدہ کیوں بھول گئے، تمہاری عقل مندی کہاں گئی؟ عمر اپنی عقل مندی کو تھامو، وعدہ بھول گئے، تم تو وعدے کے بہت پکے تھے، اچانک وعدہ بھول گئے، عمر یہ کیا ہو گیا؟ جب حضرت بلال نے یہ کہا تو حضرت عمر جو زاروں قطار روئے، حالانکہ بہت خوش ہو کر سوئے تھے کہ پورے مدینے میں نے اناج کو تقسیم کر دیا، میں نے پورے مدینے والوں کو خوش کر دیا۔ کہا بلال تم سچ کہتے ہو، تم نے یہ خواب دیکھا؟ کہا اللہ کی قسم میں نے نبی کو خواب میں دیکھا، اور نبی نے کہا عمر کو کیا ہو گیا، عمر اتنے پکے وعدے والے تھے، ایسا وعدہ کیسے بھول گئے؟ اور عقل کہاں چلی گئی، عقل مندی پر کیوں نہیں آئے؟ حضرت عمر بے چین بے قرار، میرے نبی ناراض، میرے نبی ناراض، کہا کچھ نہ کچھ ہوا ہے، سب کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا دیکھو اس طریقے سے خواب دیکھا گیا ہے اور میں وعدہ بھول گیا ہوں۔ کیا وعدہ بھول گیا؟ میری عقل کہاں چلی گئی؟ کوئی میرے کو راستہ بتائے، کوئی رہنمائی کرے۔ آج کا بڑا امیر ایسا کبھی نہ کرے کہ پبلک کو جمع کر کے یہ کہے کہ بتاؤ کیا کرنا۔ معلوم ہے کچھ صحابہ کھڑے ہوئے، کہا ہاں امیر المومنین غلطی تو ہوئی ہے، بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ کہا کیا؟ کہا جب مدینے میں اناج ختم ہو گیا، بارش ختم ہو گئی، کہا یہاں لوگ تڑپنے لگے، جانور مرنے لگے، بچے بلبلانے لگے، عورتیں گھر میں شکایتیں کرنے لگی، آپ نے گھوڑے دوڑائے، کہاں دوڑائے؟ مصر دوڑائے، عمرو بن عاص کے پاس دوڑائے، وہاں سے اناج منگوایا۔ اللہ سے کیوں نہیں مانگا؟ اللہ سے کیوں نہیں مانگا؟ کیا ہمارے نبی نے ہم کو طریقہ نہیں بتایا کہ جب اناج ختم ہو جائے، جب بارش نہ ہوئے، قحط سالی ہوئے، مہنگائی ہوئے، کیا ہمارے نبی نے طریقہ نہیں بتایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو تھے، کہا عمر تو نے غلطی کی، عمر تو نے غلطی کی، عمر تو نے غلطی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے یاد آ گیا، مجھے یاد آ گیا، ہمارے نبی نے ایسے موقع پر کہا ہے صلاۃ الاستسقاء، صلاۃ الاستسقاء، صلاۃ الاستسقاء کے معنی باہر چلو، پورا مجمع جمع ہو جائے، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے بارش مانگو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا، باہر گئے، اور اس کے بعد میں جو رو رو کے حضرت عمر نے دعا مانگی، اور حضرت عمر نے دعا میں جملہ کہا، اللہ میں تو غلطی پر کہ میں نے مصر تک پیغام بھیجا مگر مصر کے پیدا کرنے والے پر پیغام نہیں بھیجا، اللہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن اللہ یہ پورے مجمع میں نبی کے چچا عباس بھی موجود ہے، نبی کے چچا عباس بھی موجود ہے، آج ان کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ پانی برسا دے۔ میرے دوستو ابھی تو حضرت عمر ہاتھ رکھتے 2 رکعت مکمل ہوتی، پورے مدینے میں پانی برسنا شروع ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ جس کو اللہ نے فرمایا کہ میں اتاروں کوئی روکنے والا نہیں، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ اور ایک بات آج میں آپ کو سناؤں گا، آپ کا دل حیران ہو جائے گا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے۔ اچھا ابھی یہ جو مہنگائی آئی ہے، گیس، پیٹرول، ڈیزل، بہت جگہ فیکٹریوں اور میلوں میں جو 8 دن کام ہوتا تھا، 7 دن کام ہوتا تھا، لگاتار کام ہوتا تھا، اب 4 دن کا کام ہو گیا۔ اچھا ہم لوگ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، ہاں یا نہ؟
ارے بولو نا ہاں یا نا، وقت بہت کم ہے. ڈسکس کرتے نہیں کرتے بیٹھے بیٹھے کہے گا میں نے موبائل میں یہ دیکھا، ہاں ایسا ہوا، وہ ابھی نرم پڑ گیا لیکن وہ ابھی تک گرم ہے. بولو یہ ہو رہا ہے ڈسکس ہمارا؟ ہاں بولو یا نہ بولو، ہو رہا. میں ایک سوال پوچھوں، ہم میں سے کس نے مشورہ مانگا؟ ہم سے کسی نے مشورہ مانگا؟ جو نرم پڑ گیا وہ مشورہ مانگتا ہے ہم سے، اور جو ابھی بھی گرم ہے وہ ہم سے مشورہ مانگ رہا ہے؟ نہیں بولو، ہم سے مشورہ مانگ رہا ہے. اچھا آج نہیں مانگا، 4-5 دن کے بعد کہے گا اجمیری مسجد والو آ جاؤ، آ کے مشورہ دو، کرے گا ایسا؟ اچھا ہم جائیں گے تو ہم کو انٹری ملے گی وہاں پہ؟ تو جب ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے تو کائے کو ٹائم بگاڑتے ہو؟ ہماری جب ویلیو ہی نہیں ہے ان کے نظر میں، نہ وہ ہم سے مشورہ مانگتے ہیں، نہ ہمارے اندر مشورہ دینے کی طاقت ہے، نہ وہ ہمیں بلائیں گے، اور اگر ہم زبردستی جائیں گے تو ہم کو انٹری بھی نہیں دیں گے، ہمارے چہرے پر بھی نہیں تھوکیں گے. تو یہ سب ڈسکس کرنا اور موبائل دیکھنا، اور اس کو میسج، اس کو میسج، اس کو میسج، اس کو میسج، ادھر میسج، اس سے اچھا ادھر میسج بھیجو نا. ادھر کدھر کون ہم میں سے ایسا کیا کہ جب سے یہ حالات رمضان کے بیچ میں سے یہ حالات شروع ہوئے، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے مسواک کیا ہو، 2 رکعت نماز پڑھی ہو، اور اللہ کو کہا اللہ حالات بہت خطرناک ہے، اللہ یہ امت کے جان مال کی حفاظت فرما لے، ایمان کی حفاظت فرما لے، اللہ عورتیں بیوہ ہو رہی، بچے یتیم ہو رہے، بیچارے جو بے قصور ہے وہ مارے جا رہے، کسی کے اوپر بم جا رہا، کسی کے اوپر میزائل جا رہا، اللہ حفاظت فرما دے. پڑھا 2 رکعت نماز. ڈسکس کرنے بولو بہت تیار، لوگوں کی باتیں اچھالنے بولو بہت تیار. اپنا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ؟ آپ کو معلوم ہے میں جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں، وقت ہے نا مولانا؟ ہاں میرے کو اجمیری مسجد میں بہت ڈراتے بھائی، کوئی مسجد میں اتنا نہیں ڈراتے جتنا یہ مسجد، محمدی مسجد میں میرے کو بہت ڈراتے بھائی، کہ ذرا بھی 1 منٹ بھی اوپر ہوئی تو پھانسی کا پھندا گلے میں لٹکا دیا جائے گا. لیکن میں جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں، دیر ہو جاوے تو بھی برداشت کرنا، بہت پیارا واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ جو حق پر ہوتا ہے نا، بولو جو کس پر ہوتا ہے، جس کا معاملہ اللہ کے ساتھ صاف ہوتا ہے، قسم اللہ کی اس کا کوئی بال بھی بیکار نہیں کر سکتا. آپ کو معلوم جب انگریزوں کا دور تھا، برٹش حکومت، انگریزوں کا دور انڈیا میں، ایسٹ انڈیا کمپنی، جب انگریزوں کا دور تھا، اس وقت جو سارا مال جو تھا، مال جس کو کہتے ہیں بینک کا انتظام، مالیات کا انتظام، اس وقت ایک اللہ کے ولی کو دیا گیا تھا جن کا نام تھا شیخ سراج الحق چشتی رحمت اللہ علیہ. بولو کیا نام یاد رکھنا، شیخ سراج الحق چشتی رحمت. اب وہ اللہ کے ولی تھے، ان کا اللہ سے معاملہ بڑا زبردست تھا، اور وہ مالیات کا انتظام کرتے تھے، اور ایسا زبردست انتظام عثمان بھائی، ایسا زبردست انتظام کہ نہ کسی نیچے والے کو کھانے دے، نہ کسی اوپر والے کو کھانے، کوئی رشوت نہیں، کوئی بیچ میں ہاتھ مارنے کا نہیں جو آج کل ہوتا ہے، کوئی رشوت نہیں، کوئی کرپشن نہیں، نہ نیچے والا کوئی ہاتھ مارے نہ اوپر والا کوئی ہاتھ مارے، پیسے کا دانے دانے کا حساب. بہت مشہور ہو گئے تھے شیخ سراج الحق چشتی، لوگ قسمیں کھاتے تھے کہ ان کی امانت داری پر کوئی انگلی اٹھا. لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے، نیچے والوں کو کھانے نہیں ملے، اوپر والوں کو کھانے، اور یہ کسی کو کھانے دے بھی نہیں حرام کا. تو سب نے مل کے مشورہ کیا ان کا ٹرانسفر کر دینا چاہیے، جب بھی کوئی صحیح ہوئے تو اس کا کیا کرو، ٹرانسفر کر دو یا سسپینڈ کر دو، یا پھر ان کو نوکری پہ سے ہٹاؤ یا ان کا ٹرانسفر کر دو، کیونکہ اللہ کا بندہ نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے، ہم کو بھی کچھ کھانے نہیں دیتا ہے. لوگوں نے بہت کوشش کی، مگر شیخ سراج الحق چشتی کا ایمان مضبوط کہ اس وقت میں کھاؤں گا تو قیامت میں مصطفیٰ کو کیا جواب دوں گا. بولو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہے ان لوگوں نے پورا کیس دائر کیا ان کے خلاف، باقاعدہ بڑا ڈاکیومنٹ تیار کیا، رجسٹر تیار کیا، اور جج کے ٹیبل پر رکھا، اور اس میں زبردستی ان کے اوپر فراڈ کا انتظام، ان کے اوپر الزام لگایا، یہ فراڈ کرتے ہیں، یہ رشوت لیتے ہیں، یہ کرپشن کرتے ہیں، یہ ڈاکیومنٹ ادھر کے ادھر بدلتے ہیں. چلو اب کورٹ میں ان کے خلاف سب وکیل کھڑے ہیں، جج بیٹھا ہے، ان کا بلاوا آتا ہے کہ بلاؤ، حاضر ہو شیخ سراج الحق چشتی، حاضر ہو جائے. ان کو جب پتا چلا، یہ اپنی گھوڑی پر بیٹھے، وہ زمانے میں یہ بائک وائک نہیں تھی، کیا تھا،
घोड़ी थी, घोड़े घोड़ी होते थे, ऊंट उठनी होते थे, अपने घोड़ी पर बैठे और वहां कोर्ट के पास गए, घोड़ी को बाहर बांधा और सीधे अंदर अदालत में पहुंच गए। बोलो कहां पहुंच गए? अदालत में पहुंच गए। अदालत में पहुंचने के बाद जज ने कहा तुम्हारे ऊपर बहुत इल्जाम है। पहला इल्जाम है कि तुम फ्रॉड करते हो, नंबर 2 तुम करप्शन करते हो, नंबर 3 तुम अंडर टेबल पैसे कमाते हो, और नंबर 4 तुम खाते हो, किसी और को खाने नहीं देते हो। बहुत सारे इल्जाम आते, सारे डॉक्यूमेंट। शेख सिराजुल हक ने कहा ठीक है तो मैं बात शुरू करूं? कहा तुम्हारा वकील बात करेगा? कहा कोई वकील नहीं। कहा कोई वकील नहीं लाए? ये तुम्हारे ऑपोजिशन वाले वकीलों की जमात लेकर आए, तुम कोई वकील नहीं लाए? कहा एक वकील लाया हो। कहा कौन? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। एक वकील लाया हूं, वो मेरा। तो वो जज तो अंग्रेजी जज था, अंग्रेज था, ब्रिटिश का था। कहने लगा बताओ, बात शुरू करो, तुम्हारे पास तो वकील नहीं है, तुम ही बात शुरू करो। इन्होंने कहा मैं बात करूं कि मेरी घोड़ी बात करे? मैं बात करूं कि मेरी? वो अंग्रेज जज घोड़ी बात करे, बेजुबान जानवर बात करे? आप परमिशन दो, अदालत में हाजिर करूं। अब वो अंग्रेज जज के भी दिमाग में कुछ कुछ होने लगा। कहा लाओ लाओ, ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि अदालत में क्या आ रही है? घोड़ी आ रही है, हट्टी कट्टी घोड़ी। वो अदालत के अंदर दाखिल हो गई, दाखिल हो गई। अब जज ने बड़े गुस्से में कहा कि पहली मर्तबा जानवर कोर्ट में आया है, वो भी अंग्रेज की कोर्ट में। बताओ ये क्या क्या घोड़ी क्या? कहा एक काम करो, घोड़ी तो बेजबान है, कहीं से चोरी करके चारा लाओ। चोरी करके क्या लाओ? चारा आता है ना, जो जानवर खाता है चारा, कहीं से चोरी करो और लेकर आओ। बस वो जज ने हुक्म दिया, 2-4 को भेजा कि जाओ चोरी करो और जितना जल्दी मिले चारा लेकर आओ। अब चोरी करके चारा लाया गया और कहा कि चलो अब ये चारा आ गया, मेरी घोड़ी के सामने रखो। जब घोड़ी के सामने रखा, घोड़ी ने गुस्से में मुंह फेर दिया। बोलो गुस्से में मुंह फेर दिया। तो जिसने वकील जो थे ना वो समझ गए, वो कहने लगे असल में ये घोड़ी को खूब खिला पिला के लाए, ये खूब खिला पिला के लाए, इसलिए घोड़ी अभी खाने को तैयार। आप लोग जल्दी मत करो, अब जिसके यहां से तुमने चोरी किया उसके मालिक को बुलाओ। जिसके यहां से चोरी हुई ना, क्योंकि उसको तो मालूम ही नहीं मालिक को चोरी हुई है, मालिक को बुलाओ। जब वो मालिक को हाजिर किया गया तो शेख सिराजुल हक ने कहा देख तेरे यहां से चारा चोरी हुआ है, तेरे यहां से चारा चोरी हुआ है और ये हराम है, चोरी का माल खाना। लेकिन मामला ये है कि तू इजाजत दे दे कि खिलाओ तुम्हारी घोड़ी को, या तू मेरे पास से पैसा ले ले उतने चारे का, तो ये क्या हो जाएगा? ये हलाल हो जाएगा। तो वो जो आया था उसने पूरे कोर्ट को भरमा भरम देखा, तो उसने कहा ना ना मैंने 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 दे दिया, हलाल 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 हलाल। जाओ, जैसे हलाल कहा घोड़ी ने वही चारा खाना शुरू कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। घोड़ी ने जब चारा खाना शुरू किया तो शेख सिराजुल हक ने कहा जिसका जानवर अल्लाह की कसम हराम ना खाता हो, उसका मालिक कैसे हराम खाएगा? वो जज खड़ा हो गया, अंग्रेजी जज खड़ा हो गया, शेख सिराजुल हक को गले लगाया, आंखों में आंसू थे। कहा तू भी सच्चा, तेरी घोड़ी भी सच्ची, तेरा इस्लाम भी सच्चा, तेरा मुस्तफा भी सच्चा और तेरा अल्लाह भी सच्चा। जब तक तू जिंदा रहेगा ये मालियात का इंतजाम तेरे पास ही रहेगा। मेरे प्यारो, जो अल्लाह से ताल्लुक रखता है ना, वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। आज हम लोग ये महंगाई में परेशान क्यों है? क्योंकि हमारा लोगों से ताल्लुक है, अल्लाह से ताल्लुक। दुकान नहीं चली, लोगों में शिकायत, नुकसान हो गया, लोगों में शिकायत। तुम अल्लाह की शिकायत करते होंगे, अल्लाह को अच्छा लगता होगा? अल्लाह कहता होगा मेरा बंदा, ओ मेरा बंदा, कभी भूखा सुलाया, कभी प्यासा तड़पाया, कभी तेरे बदन से कपड़े छीने, तेरे को रोटी दी, कपड़ा दिया, मकान दिया, कुछ हालात आ गए तो अल्लाह से भरोसा खत्म होता चला। इसलिए आज पहली बात पक्की कर लो, बोलो अल्लाह पर भरोसा। बोलो पूरा करोगे इंशाअल्लाह? नहीं साथ में बोलो ना, करोगे नहीं इंशाअल्लाह। और आज के हालात में सबसे अच्छा काम क्या करने का? जब माल का प्रॉब्लम आने लगे, माल का क्या कहो, कभी घर में बीवी का भी प्रॉब्लम आता है, कभी बच्चों का भी प्रॉब्लम आता है, कभी समाज का आता है, कभी सोसाइटी का आता है, कभी कम्युनिटी का आता है, कभी हमारे ऊपर इल्ज़ाम आता है। आज मैं 2 अमल आपको बताऊं, 2 अमल करोगे। एक बड़ा अमल है जो शायद बड़े बड़ों को समझ में आएगा, एक छोटा अमल है लेकिन फायदा दोनों का एक है। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह? 2 अमल बताऊंगा और एक काम बताऊंगा, ये कर लो, कसम अल्लाह की जो होना है होगा। अल्लाह हमारे जान माल में छप्पर फाड़ के बरकत अता करेगा। पहला अमल,
ایک مرتبہ ہمارے آقا، سننا برابر سننا، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، بولو صحابہ کرام کا۔ ایک صحابی آئے اور آ کر ایسا رو رہے، اب بھائی ابھی دیکھو، ابھی یہاں ہمارے اجمیری میں پورا مجمع جمع ہے ماشاءاللہ، اب کوئی آ کے زور زور سے رونے لگے تو بتاؤ سب اس کی طرف دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ اچھا سب اس کی طرف دیکھ رہے اور وہ رو رو کے کیا کہہ رہے؟ بولو واہ ذنوبی واہ ذنوبی واہ ذنوبی، یعنی کیا مطلب؟ میرے گناہوں نے برباد کر دیا، اور میرے گناہوں نے میرے کو برباد کر دیا، اور میرے گناہوں نے میرے کو برباد کر دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ ان کو قریب لاؤ، قریب لاؤ، قریب آئے، کہا کون سا گناہ کر لیا کہ سب کے بیچ میں ایسے چلا چلا کے رو رہے ہو؟ کہا شرک نہیں کیا، باقی سب گناہ کیا۔ شرک نہیں کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو ٹھہرایا نہیں، باقی سب طریقے کا گناہ کیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ایک دعا بتاتا ہوں 3 مرتبہ پڑھ لے، ایک دعا بتاتا ہوں 3 مرتبہ پڑھ لے۔ کاش آپ لوگ بھی ریکارڈ کر لیتے یہ دعا، اتنی پیاری دعا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا 3 مرتبہ پڑھ لے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ ایک بار پڑھو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ بس ہمارے نبی نے کہا کہ پڑھو 3 مرتبہ، انہوں نے بھی پڑھا، پورے مجمع نے پڑھا، جیسے پڑھ لیا نا ہمارے نبی نے فرمایا قد غفر اللہ لک، جا خوشی خوشی بیٹھ جا، اللہ نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اچھا یہ دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ دعا تو آپ نے پڑھی، ترجمہ یہ اللہ میرے گناہ بہت ہے، ساتھ میں بولو اللہ میرے گناہ بہت ہے، بہت ہے، بہت بہت بہت، اللہ میرے گناہ بہت ہے، لیکن اللہ تیری معافی تو میرے گناہوں سے آگے ہے، بولو سبحان۔ اور دوسری بات، اللہ 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 میرے عمل بہت کم ہے، ارے بولو نا اللہ میرے عمل بہت کم ہے، لیکن تیری رحمت ایسی ہے کہ میرے چھوٹے عمل کو بھی بڑا بن۔ تو یہ اگر آپ کو عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں بھی میں نے آپ کو ترجمہ کتنی مرتبہ پڑھنے کا۔ اور ایک اور آسان عمل بتاؤں، حضرت ام سلمہ، بولو کون حضرت؟ یہ کون سی حضرت؟ ام سلمہ، حضرت انس کی ماں، بولو حضرت انس کی ماں، ام سلمہ نہیں، حضرت سلمہ، بولو کون؟ حضرت سلمہ، حضرت انس کی ماں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور رو رہی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سلمہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا سمجھ میں نہیں آتا، اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا، سمجھ میں نہیں آتا، اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا۔ ہمارے نبی نے کہا ایک کام کرو، 10 مرتبہ پڑھو اللہ اکبر۔ کتنی مرتبہ؟ چلو وقت نہیں ہمارے پاس، حضرت سلمان نے پڑھ لیا، پھر ہمارے نبی نے کہا 10 مرتبہ پڑھو، 10 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ، حضرت سلمان نے پڑھ لیا، پھر کہا 10 مرتبہ پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھ لیا۔ ہمارے نبی نے کہا جاؤ، پڑھنے میں دیر ہو گئی، اس سے پہلے اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر لیا۔ تو حضرت سلمہ کہہ رہے کہ میرے ماں کا تم اکیلے نہیں، میرا کوئی بھی امتی دل و جان سے یہ عمل کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو کتنا آسان، 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 1 مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ معاف ہو گئے۔ تو ایک کام تو یہ کرنا ہے، قسم اللہ کی کر کے دیکھو اللہ کیسے چھپر پھاڑ کے روزی دیتا ہے، کیونکہ اللہ گنہگاروں کا امتحان لیتا ہے۔ جب معافی ہو گئی تو گنہگار کون؟ بھائی جب معافی ہو گئی تو گنہگار کوئی نہیں۔ تو کرو گے بھائی عمل کا۔ اور ایک بات بتاؤں گا جس میں بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے، ابھی جمعہ میں بھی میں نے دیکھا، پہلے میرے کو برابر معلوم ہے، جمعہ میں ہم بیان کرنے آتے تھے نا، ہاں مولانا آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، پوری مسجد بھری بھری رہتی تھی، اور ابھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جمعہ میں بھی جب بیان کرنے والا آتا ہے تو 2 صف، 50 آدمی، 45 آدمی، پھر وہ الگ بات ہے کہ بعد میں مجمع بڑھتا ہے۔ جو جمعہ میں ایسا کرتا ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے سوچو فجر کی نماز میں کیا کرتا ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھو، نماز ہے، آج میں قسم کھا کے ممبر پر کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم، نماز ہے تو مصطفیٰ کا دامن ہے، نماز نہیں ہے تو مصطفیٰ کا دامن نہیں۔ آسان الفاظ میں نماز ہے تو قیامت میں نبی کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ ہوگا اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اور نماز نہیں ہے تو جہنم میں ابو جہل کے ساتھ، ابو لہب کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، آپ کی مرضی۔ ایک سیدھا خلاصہ ہے، نمازی جنتی اور بے نمازی
جہنمی. تو سب لوگ ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ. اچھا میرے کو ایک سوال پوچھنا ہے, وقت تو ختم ہو ہی گیا لیکن پھر بھی ایک کام والی بات کر لو. جنت میں جانا ہے ہم کو؟ نہیں آواز نہیں آ رہی, بولو نا. جنت میں جانا ہے ہم کو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت آسان راستہ اور ہمارے لیے تو بہت آسان راستہ. معلوم آپ کو معلوم ہے وہ مسجد نبوی, بولو مسجد, اس میں لائٹ نہیں تھی. بولو لائٹ. وہ زمانے میں الیکٹرک پاور ہی نہیں تھا تو لائٹ کہاں سے آتی بھائی؟ وہ مسجد نبوی میں لائٹ نہیں تھی. وہ کھجور کی چھالیں جلاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کھجور کی چھالیں. اب وہ کھجور کی چھالیں کبھی جلے کبھی بوجھے, کبھی جلے کبھی بوجھے. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت تمیم, کیا نام ہے؟ تمیم. وہ شام گئے, وہ زمانے میں دیا نکلا, بتی نیچے تیل اوپر بتی, تو پورے اونٹ بھر بھر کے لے کر آئے اور لا کر مسجد میں لگا دیے. ہاں مسجد نبوی میں لگا دیے. وہ چھالیں ہٹا دی اور سب جگہ پہ کمکمے وہ دی اور بتی لگا دی. اور مغرب کا وقت ہوا, حضرت بلال اذان دینے کو تیار ہے اور ہمارے نبی مسجد میں اور اجالا 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 اجالا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال رک جاؤ اذان مت دینا, پہلے یہ بتاؤ مسجد میں یہ دیے بتی یہ اجالا یہ کمکمے کون لایا؟ سب نے کہا وہ کونے میں بیٹھے ہیں حضرت تمیم. ہمارے نبی نے بلایا, کہا تم لے کر ہے؟ کہا وہ چھالے رہتے تھے, وہ کبھی بجھتے کبھی جلتے, کبھی اندھیرا کبھی اجالا, تو میں نے شام میں جب یہ دیے دیکھے تو میں نے سوچا مسجد نبوی میں لگا دے. ہمارے نبی نے ان کو گلے لگایا, ان کی پیشانی کو چوما, ان کو اپنے گلے لگایا, پیشانی چوما اور کہا تمیم میری 4 بیٹیاں ہیں, چاروں بیٹیوں کا نکاح ہو گیا, اگر نہ ہوا ہوتا آج میری بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا. تو نے مسجد کو اجالا دیا ہے, قیامت میں اللہ تیرے کو اجالا 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 اتنا اجالا ہوگا کہ تیرے انگوٹھے پر اللہ کا نور نظر آئے گا اور اس نور میں تو جنت میں چلا جائے گا. میرے دوستو آج یہ مسجد کا بھی یہی معاملہ ہے. ہم کو اجالا چاہیے, ارے بولو نا اجالا چاہیے. ہمارا موبائل کتنے کا ایوب؟ موبائل مہنگا, ہماری چپل مہنگی, برینڈڈ چپل, برینڈڈ گھڑی, برینڈڈ موبائل ہے نا بیٹا, ہاں, اور برینڈڈ پکنک. ابھی ویکیشن آیا بیوی کے ساتھ پکنک پہ جانے کا, بچوں کے ساتھ, سب ہم کو اچھا چاہیے. اور آج اللہ کا گھر بھکاری کی طرح بھیک مانگتا ہے ہمارے سامنے. یہ اللہ کا گھر, ہمارا پورا ایریا اڈاجن ایریا, میں بھی اسی کا رہنے والا, آپ بھی اسی کے رہنے والے, اور لوگ کہتے ہیں کہ اڈاجن ایریا بہت ہی مالداروں والا ایریا, اللہ تبارک و تعالیٰ نظر بد سے بچاوے, بولو آمین. اللہ یہ پورے ایریا کی حفاظت فرماوے, بولو آمین. ہم تو ایسے بھی دعا کرتے ہیں اللہ سب کے جان مال عمر میں بہت برکت عطا فرماوے, لیکن اسی ایریا میں ایک اللہ کا گھر غریب کی طرح پڑا ہو, جس کے اوپر اتنا بڑا قرضہ ہے کہ وہ قرضہ امام صاحب اپنی زبان سے بولنے کو گھبرا رہے ہیں. اس لیے آج ایک اپیل کر رہا ہوں میں, ایک مسلح 20,500 کا, ایک مسلح کتنا؟ کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے, بھلے تھوڑا تھوڑا کر کے دینا, ایسا نہیں کہ ابھی دینا, دونوں ہاتھ اوپر کرے, دونوں ہاتھ اوپر کرے انشاءاللہ. سب لوگ اوپر کرے, میں نے بھی کیا, آپ بھی کرے. کتنا؟ 20,500 کا ایک مسلح. اور مولانا ہمارے امام صاحب بہت اچھے, ایسا نہیں بولتے کہ ابھی دو, یہ بھی نہیں بولتے کیش دو, یہ بھی نہیں بولتے کہ کارڈ میں دو, اطمینان سے دو. مگر آج امام صاحب کے پاس لکھوا لو کہ میں 2 مہینے کے اندر ایک مسلح دے دوں گا, ایک مسلح 20,500 کا. اور فائدہ کیا ہوگا معلوم؟ ہم تو مر جائیں گے, بولو ہم تو, ہمارے بڑے چھوٹے سب کیا ہوئیں گے, بولو مر جائے. ارے سب مر جائیں, سب مر جائیں گے. بولو قیامت آئے گی تو کوئی باقی رہنے والا نہیں. لیکن یہ اللہ کا گھر کا وہ مسلح جنت میں جائے گا اور وہاں جا کر کہے گا اللہ میں آ گیا, میرا خریدنے والا کہاں ہے؟ اللہ میں مسلح آ گیا جنت میں, میرا خریدنے والا کہاں ہے؟ اس وقت اعلان ہوگا اڈاجن والوں یہ مسلح خریدنے 20,500 دینے والے آ جاؤ, تمہارا مسلح فائنل تھا, اس لیے جنت بھی تمہاری فائنل ہو گئی ہے. تو جنت کا سودا بولو سب کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف تقسیم ہوگا, عصر کے بعد درود شریف پڑھ لینا 80 مرتبہ, اللہ 80 سال کے گناہ معاف کریں گے. کون سا درود آپ سب کو معلوم ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.